ناظرین گرامی قدر وقفے کے بعد آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں احساس ٹیلی تھون لائیو ٹرانسمیشن اور اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ARYQ ٹی وی کی اسکرین پر۔ ناظرین گرامی قدر اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، ان غریب مفلس نادار خاندانوں کے لیے، ان کم آمدنی والے افراد کے لیے کہ جو تنگ دست ہیں اور اس وقت ماہ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر ان کی جیب اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ ماہ رمضان المبارک میں افطاری کے جو خرچے ہیں اسے برداشت کر سکیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عام ایام میں ہی ایک غریب آدمی کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اپنے گھر والوں کے لیے کفالت کے تمام معاملات کو لے کر چلنا، اور اس کے بعد جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہم کس قدر شاندار لوگ ہیں کہ ہم کس طرح اپنے بازاروں میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر مہربان ہو جاتے ہیں کہ جہاں چیز کی قیمت اگر 100 روپے ہے تو وہ 150 سے 200 روپے تک اس کی قیمت پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک ایوریج میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی ہمارے یہاں مہنگائی زور پر آ جاتی ہے، زوروں پر آ جاتی ہے، جبکہ ہم دنیا کی دیگر اقوام کی جانب دیکھتے ہیں جنہیں ہم ترقی یافتہ اقوام کہتے ہیں، جن سے ہم بہت متاثر ہیں، بات بات میں ہم جن کی مثال دیتے ہیں۔ ہم جب ان کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پر نہ صرف اپنے تہوار بلکہ جب مسلمانوں کے بھی تہوار آتے ہیں، رمضان آتا ہے اور دیگر تہوار آتے ہیں تو وہ خصوصی ڈسکاؤنٹس آفر لگاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں معاملات یہ ہے کہ وہ جو ہمارا ایک عام آدمی ہے جو چھوٹے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ طبقہ کہ جو اپر کلاس سے نہیں ہے، وہ بھی منافع خوری کی جو لت ہے اس کا شکار ہو کر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور کیا کہیے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یقین جانیے بہت خوش نصیب ہیں کہ اگر آپ کو جو جی چاہتا ہے آپ کے دسترخوان پر میسر آ جاتا ہے، جب جو جی چاہتا ہے آپ کھاتے ہیں، تو آپ اللہ کے خوش نصیب ترین بندے ہیں، کیونکہ ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو نعمتیں آپ کو میسر ہیں وہ صرف سوچ سکتے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں، یقین جانیے پاکستان کے طول و عرض میں، خصوصاً دیہات کی بات کروں تو ایسے بے شمار خاندان آباد ہیں۔ احساس کی ٹیم نے معائنہ کیا ہے ایسی سائٹس کا، ایسے گھرانوں کو دیکھا ہے جا کر، اور وہاں جا کر بھی ہم نے لائیو ٹرانسمیشنز کو پیش کیا ہے احساس ٹیلی تھون کی، کہ لوگوں کے گھر تک پکے نہیں ہیں، دیواریں بانس پر مشتمل ہیں، چھتیں کھلی ہوئی ہیں، تمام تر موسمی اثرات، بارش ہو دھوپ ہو وہ ان پر اثر انداز ہو رہا ہے، پہننے کے لیے پیروں میں چپل نہیں ہے، کپڑے ہیں تو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں میں جب راشن بیگ جاتا ہے احساس کا تو یقین جانیے طمانینت کا وہ احساس اور وہ خوبصورت تاثر ان کے چہرے پر نمودار ہوتا ہے کہ جو احساس کے بانیان، احساس کے کارکنان، جو ہماری پروفیشنل ٹیم ہے، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر طمانینت کا باعث ہوتا ہے وہ احساس کہ وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اور یقین جانیے کہ آپ ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں، وجہ بن جائیں، سبب بن جائیں کسی مسلمان بہن بھائی کے پیٹ میں لقمہ تر پہنچنے کا، تو یقین جانیے آپ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ زندگی میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس ہو، بہت اچھا ہو، اور ہمارے گھر میں جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، دنیا کے سامنے جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، وہ بہت پرتعیش ہو، بہت اچھا ہو۔ انسان اپنی بہتری کے لیے کوششیں کرتا رہتا ہے، لیکن یقین جانیے کہ جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو اس کے بعد چند سالوں تک آپ کے قریبی اعزاء و اقربا آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اپنے سگے والدین کی قبروں کے راستے بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ قبرستان میں لوگوں کو اپنے والد اور والدہ کی قبر نہیں مل رہی ہوتی، تو پھر کہتے ہیں چلیے جہاں کھڑے ہیں یہی فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، چلتے ہیں۔ تو یہ المیہ ہے، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ میں یہ بات یہاں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم سب ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیں کہ ہماری کیا حقیقت ہے۔ آپ کسی دنیا کے بہت اچھے پروفیشنل لیول پر کسی ادارے میں ملازم ہیں، اپنا بزنس اون کرتے ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑا اللہ نے نوازا ہے آپ کو، لیکن اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد زندگی جب اختتام ہو جائے گی، یہ سورج ڈھل جائے گا، تو پھر قبر کی تاریکی میں کیا کام آئے گا؟ کام آئے گا آپ کا صدقہ جاریہ، آپ کا حسن عمل،
اور آپ کی وہ محنت کہ جو آپ زندگی میں بقید حیات ہوتے ہوئے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیں، یعنی پانی کا ہینڈ پمپ اگر آپ لگوا دیں، مسجد کی تعمیر کروا دیں، مسجد بن جاتی ہے تو مسلمان کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسجد جس جگہ بن گئی ہے پھر تا قیامت وہ قائم رہے. مسجد کی جگہ پر کچھ اور نہیں بن سکتا، مسجد ہمیشہ قائم رہتی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. ایک مسجد بنوا دیجئے. 7,500 گریٹ بریٹن پاؤنڈز یا 9,500 US ڈالرز میں آپ ایک عالی شان مسجد کا قیام احساس ٹرسٹ کے ساتھ مل کر عمل میں لا سکتے ہیں. ہماری الحمدللہ پروفیشنل ٹیم موجود ہے، ہمارے پاس انجینئرز ہیں، ہمارے پاس لیبر ہے، ہمارے پاس وہ نمائندگان ہیں کہ جو سائٹس کا معائنہ کرتے ہیں اور ان جگہوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے وہاں پر کہ جہاں زندگی کی دیگر سہولیات سے لوگ ہمیں محروم نظر آتے ہیں، تو واقعی اگر وہاں پر مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہے تو وہاں ہم یہ بیڑا اٹھاتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر میں اپنا توشہ شامل فرمائیے. زکوٰۃ اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہوں تو 5 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 8 US ڈالرز میں آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. فدیہ آپ ادا کرنا چاہتے ہوں 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈ اور 240 US ڈالرز میں آپ ادا کر سکتے ہیں. کفارہ اگر آپ ایک ماہ کے لیے ادا کرنا چاہتے ہوں 300 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 480 US ڈالرز میں آپ ادا کر سکتے ہیں. افطار کے حوالے سے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں بالخصوص 300 افراد یکم رمضان المبارک سے لے کر انتہائی رمضان تک احساس کے دسترخوان پر افطار سے بہرہ مند ہوں گے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے بہرہ مند ہوں گے اور اپنے روزے کو افطار کریں گے. اگر آپ چاہیں تو 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 240 US ڈالرز میں دسترخوان افطار کا اہتمام کر سکتے ہیں. راشن پیکج تیار کروا سکتے ہیں 85 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 95 US ڈالرز میں. پاکستان جو کہ اپنے افغانی بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ بڑے بھائی کے کردار کی حیثیت سے سامنے آتا ہے، افغانستان کے لیے وہاں کے رہنے والے غریب مفلس نادار بہن بھائیوں کے لیے راشن پیکج کا اہتمام کر رہا ہے احساس ٹرسٹ. احساس کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ کارواں افغانستان تک الحمدللہ پہنچ چکا ہے اور 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں 200 US ڈالرز میں آپ اپنے افغانی بہن بھائیوں کے لیے راشن پیکج تیار کروا سکتے ہیں. اسمال ہینڈ پمپ جسے دور حاضر کا جدید کنواں بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ ایک اس جدید کنویں کو لگوانا اس کی تنصیب کروانا چاہتے ہو پانی کے ہینڈ پمپ کی، تو اس کے حوالے سے آپ کی خدمات ہمیں درکار ہیں. 235 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 300 US ڈالرز میں آپ اس کی تنصیب کروا سکتے ہیں. بگ ہینڈ پمپ اگر آپ لگوانا چاہتے ہو جو کہ آپ کے زکوٰۃ اور صدقات سے ہی لگایا جاتا ہے، 550 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 750 US ڈالرز میں آپ اس کی تنصیب کروا سکتے ہیں. واٹر ویل اگر آپ لگوانا چاہتے ہو تو 695 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 945 US ڈالرز میں آپ اس کی بھی تنصیب کروا سکتے ہیں. لارج واٹر ویل اگر آپ لگوانا چاہتے ہو زکوٰۃ اور صدقات سے ہی اس کی تنصیب کی جاتی ہے، 2135 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ 3045 US ڈالرز میں اس کی تنصیب کی جاتی ہے. تو ناظرین گرامی قدر، احساسی خدمات کا دائرہ کار الحمدللہ بہت وسیع ہے اور وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور اس کار خیر کو سر انجام دینے میں ہمیں آپ کی مالی مدد و معاونت درکار ہے. لہٰذا آگے آئیے، کائنڈلی اپنا کردار ادا کیجئے، احساس کا ساتھ دیجئے، احساس کیجئے، غور و فکر کیجئے. میں اس وقت کلام شامل کر رہا ہوں پروگرام میں جناب محمد انور ابراہیم اور محمد اشفاق ابراہیم صاحب کی آواز میں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھولا ہے دربار مصطفیٰ میں.
رحمت کا در کھلا دربار مصطفیٰ میں، اور بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، اور دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور آداب کا تقاضا کہ جنبش نہ ہو بدن میں، آداب کا تقاضا جنبش نہ ہو بدن میں، دل وجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، دل وجد کر رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا، مرنے کے بعد میرا پوچھے کوئی تو کہنا کہ وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، وہ نعت پڑھ رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، اور خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، خوشبو ادیب تیری نعتوں سے آ رہی ہے، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، ایک بار کیا گیا ہے دربار مصطفیٰ میں، رحمت کا در کھلا ہے دربار مصطفیٰ میں، بن مانگے مل رہا ہے دربار مصطفیٰ میں، ممکن سر محشر مجھے ایک جام تو ہے نا، ممکن سر محشر مجھے ایک جام تو ہے نا، فہرست گدایاں میں میرا نام تو ہے نا،
واہ فہرست گدایاں میں میرا نام تو ہے نا، مرقد میں گناہگار سے پوچھے گی یہ رحمت، مرقد میں گناہگار سے پوچھے گی یہ رحمت، اے بندہ آسی تجھے آرام تو ہے نا، کیا کہنے اے بندہ آسی واہ 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 تجھے آرام تو ہے نا، مرقد میں گناہگار سے پوچھے گی یہ رحمت، اے بندہ آسی تجھے آرام تو ہے نا، ممکن سر محشر مجھے ایک جام تو ہے نا، فہرست گدایاں میں میرا نام تو ہے نا۔ ناظرین گرامی قدر، میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے بائیں جانب حضرت علامہ مولانا فیصل احمد عزیزی بندگی دامت برکاتہ العالیہ۔ علامہ صاحب، ماہ رمضان المبارک ان قریب اب چند ہی لمحات اور ساعتیں ہم سے رہ گئی ہیں باقی، اور ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ گر ہوا ہی چاہتا ہے۔ کیا کہیں گے روزہ رکھنے کی فضیلت کے حوالے سے، اس کی اہمیت، افادیت، فرضیت بالخصوص، کس قدر اسے اپنانے کا حکم دیا گیا، روزہ رکھنے کی تلقین کس قدر حضور کے فرامین سے ہمیں ملتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی عرض فرمائیے گا، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ روزہ چھوڑنے کے حوالے سے جو کہ اگر کوئی دانستہ طور پر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس حوالے سے کیا وعید ہے؟ بسم اللہ۔ روزے فرض کیے گئے ہیں جی، اور اس کی فرضیت قرآن حکیم میں بیان ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزہ فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور اسی طرح فرض کیا جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ اب اس میں تین باتوں کا بیان ہے۔ روزہ فرض ہے، ہم سے پہلے بھی امتوں پر فرض تھا، اس کا مقصد ہے تقوی، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کے ذریعے اگر کوئی شخص تقوی حاصل کر لے تو اس نے مقصد پا لیا، اور تمام تر تراویح ادا کر کے، روزے رکھ کر، سحر و افطار کر کے وہ تقوی حاصل نہ کر سکا جی تو ان تمام عبادات کا اجر و ثواب اسے ضرور ملے گا، جی لیکن اس نے مقصد گنوا دیا۔ جی جی مقصد تو تھا تقوی کا حصول، اور رمضان المبارک میں تقوی کا حصول روزوں کے ذریعے یہ آسان ترین ہے۔ تقوی ویسے تو پوری زندگی کے لیے، روزہ اس کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ صحیح، مدد یوں کرتا ہے کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، جی آپ کو پیاس لگ رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ گھر میں تنہا ہیں، لیکن آپ نہیں کھا رہے، جی نہیں پی رہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہی بات بے شک۔ یہ بات تو ہم روزے سے پہلے بھی جانتے تھے، رمضان المبارک سے پہلے بھی جانتے تھے، لیکن جانتے تھے ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی نافرمانیاں، پھر بھی حکم عدولی، پھر بھی آذان کی آواز آ رہی ہے اور سننے والا نظر انداز کر رہا ہے، جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزے نے یہ کیا کہ وہ جو ہم جانتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس جاننے کو ہمارا احساس بنا دیا، بے شک، اور جب وہ جاننا ہمارا احساس بنا تو ہم خلوتوں میں بھی محتاط ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے دار کے اندر یہ شعور بیدار کرتا ہے کہ تم یہ محسوس کرو تم رب ذوالجلال کی نگاہوں میں ہمہ وقت ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ محسوس کرنے لگ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کا نام تقوی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ کیا جس کو یہ احساس ہوگا جی وہ رب کی نافرمانی نہیں کرے گا، جی وہ حکم عدولی نہیں کرے گا۔ پھر روزہ تقوی کے حصول میں یوں مددگار ہے کہ روزہ ایک ڈسپلن میں لے کر آتا ہے، زندگی کو ایک آرڈر میں لے کر آتا ہے۔ رات میں بھوک نہیں لگ رہی، سحر کا وقت ہے، بھوک نہیں لگ رہی، لیکن حکم ہے کہ بھوک نہیں لگ رہی، اٹھو اور کھاؤ، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، جی سحری کرو کہ سحری میں برکت ہے۔ سبحان اللہ، اسی طریقے سے دن میں بھوک لگ رہی ہے لیکن اب حکم ہے کہ نہیں کھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارو، رب کی مرضی سے گزارو۔ اللہ اللہ، بے شک، اپنی مرضی یہ تھی کہ ہم نہ کھائیں، اللہ کا حکم یہ تھا کھاؤ، تو ہم نے نیند چھوڑ کر اٹھ کر کھایا۔ آئے ہائے، اب دن میں ہماری خواہش ہے کہ پیاس لگ رہی ہے، رب کا حکم ہے نہیں پیو،
اپنی زندگی کو رب کے احکامات میں ڈھالنا سکھاتا ہے روزہ. ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو عبادتوں کا مہینہ بنا دیا. جی ہم نے سیزن بنا دیا. جی کہ رمضان المبارک آیا عبادتیں شروع، جی جی اور جب رمضان المبارک گیا تو عبادتیں بھی. حضرت ایک دوڑ سی لگ جاتی ہے. جی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کتنے قرآن پڑھ لیے. جی جی حالانکہ قرآن شریف پڑھنے کا جو حکم ہے وہ تو سارے سال کے لیے ہے، اور نمازیں پڑھنے کا جو حکم ہے اللہ رب العالمین نے 5 وقتہ نماز فرض فرمائی ہے. تو ہمارے ہاں جو ایک جوش و خروش بہت اچھی بات ہے جو کہ آنا چاہیے، لیکن اس کی ایک دوڑ لگ جاتی ہے. تو یہ عبادات تو ہمارے لیے معمول کی ہیں، خصوصی اہتمام کیا ہونا چاہیے رمضان کے حوالے سے؟ خصوصی اہتمام یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مقصد کو ذہن میں رکھا جائے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے دیا کہ تم اس مہینے میں عبادتیں کر لو، جی جی اس مہینے کے ذریعے تم تقوی حاصل کر لو. یعنی اس رمضان المبارک میں ہمیں اگلے 11 مہینوں کی تیاری کرنی ہے. جی رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ہم اس تربیتی نظام میں داخل ہونے جا رہے ہیں صحیح جس تربیتی نظام کے نتیجے میں تقوی کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. صحیح اور پھر اگلے 11 مہینے اس پر عمل درآمد ہم کرتے رہیں، اس پر عمل پیرا رہیں. اگر کوئی شخص شعبان کے مہینے میں جیسا تھا شوال میں بھی ویسا ہی ہے، درمیان میں اس نے رمضان گزار دیا، پوری تراویح ادا کر کے گزارا ہو، تلاوت قرآن کر کے گزارا ہو، اگر شعبان میں جیسا تھا ویسا ہی شوال میں ہے، اس نے مقصد رمضان گنوا دیا. صحیح. کیونکہ روزہ ماہ عبادت بعد میں ہے، جی. ماہ ریاضت پہلے ہے. جی اور ہوتا بھی یہی ہے ہمارے ہاں کہ مساجد کی صفیں مکمل ہو جاتی ہیں رمضان میں، جی اور جب عید کا پہلا دن ہوتا ہے تبھی ہم ظہر کی نماز میں دیکھ لیتے ہیں، فجر میں دیکھ لیتے ہیں بالکل کہ بالکل 2 صفیں بمشکل پوری ہوتی ہیں. تو وہ جوش و خروش اچانک ہی چلا جاتا ہے لوگوں کا. رمضان المبارک تو ایک اس لیے ہے کہ تم سال بھر اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے رب سے دور ہو گئے ہو. اب وہ جو رب میں اور بندے میں فاصلہ ہو گیا ہے، اسے کیسے پر کیا جائے کم ترین وقت میں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدد کر رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں شیطان بہکاتا ہے، تو شیاطین ہم نے قید کر دیے. جی رمضان المبارک کا چاند نظر آئے، شیاطین قید ہو گئے. جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے. جی اب وہ جو ایک فاصلہ پیدا ہو گیا، اس فاصلے کو کیسے کم وقت میں طے کیا جائے؟ تو اب نفلی عبادت کرو گے تو ہم اجر فرض کے برابر کر دیں گے، فرض عبادت کرو گے اس کا اجر 70 گنا کر دیں گے. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ فرض کا اجر 70 گنا ہے، جی جی تو 70 گنا کا مطلب 69 + 1 نہیں ہوتا. عربی میں 70 بطور محاورہ انگنت کے لیے استعمال ہوتا ہے. 70 جی انگنت، انگنت اس کے لیے 70 کہا جاتا ہے. 70 گنا اجر دیں گے، اس کا مطلب 69 + 1 نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لا تعداد کہ تم تصور نہیں کر سکتے، واہ واہ تم سوچ نہیں سکتے، تمہارے وہم و گمان سے ماورا سبحان اس کا اجر دیا جائے گا. اب کتنا ماحول سازگار بنایا جا رہا ہے. شیاطین قید ہیں، قلیل عبادت کا کثیر اجر ہے، اور جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں. پہلے 10 دن رحمتوں کی برسات ہے، جی اگلے 10 دن مغفرتوں کے مجدے ہیں، اور آخری 10 دن جہنم سے نجات ہے. سبحان اللہ. اللہ نے تو ایک پورا ماحول بنا کے بندے کے سامنے رکھ دیا. جی لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ شیطان کا پیروکار ہونے کا کردار بھی نبھا رہے ہوتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یعنی اس کے تربیت یافتہ ہونے کا ہم کردار نبھا رہے ہم ہوتے جو ہیں. سال بھر کہتے ہیں نا جی کہ شیطان نے بہکا دیا، ہاں. اپنے ہر گناہ کو سارا blame شیطان پر. شیطان کے کاندھوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں کون بہکا رہا ہے؟ ہاں اس کس کا نے کہا ہے کہ آپ منافع خوری کریں؟ اور پھر اگر سب کو شیطان ہی بہکاتا ہے تو شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ یہ خود ایک اہم مسئلہ ہے. صحیح سب کو شیطان بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا؟ صحیح. ہر انسان کے اندر ایک نفس ہے، وہ نفس خواہش کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، شیطان اس خواہش کو بڑھاتا ہے. صحیح. شیطان کے اندر بھی نفس تھا، اس کے اندر بھی خواہش تھی، اس کی خواہش نے اسے برباد کیا.
صحیح. انسان کے اندر نفس ہے، اس کی خواہش ہے. شیطان نفس کی خواہش کو رب کی خواہش کے مد مقابل لے آتا ہے. فجر کا وقت ہے، آپ تھکے ہوئے آئے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، رب ذوالجلال کی جانب دعوت آ رہی ہے، اذان فجر ہے، لیکن اس وقت شیطان آپ کے نفس کے اوپر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ابھی کچھ اور سو لو، تھوڑی دیر میں اٹھ کر پھر ادا کرتے ہیں، آج گھر میں ہی ادا کر لیں گے. ایسا ہی. تو ہر گناہ کا ذمہ دار شیطان نہیں ہوتا، بلکہ میں تو ایک جملہ اور کہوں احتیاط کے ساتھ، کسی گناہ کا ذمہ دار شیطان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ سے زبردستی گناہ کروا لے. صحیح. شیطان مجھ سے زبردستی گناہ نہیں کروا سکتا. شیطان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بہکائے. وہ بہکائے گا، وہ وسوسہ پیدا کرے گا. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ گناہ کو پرکشش بنا کر ہمارے سامنے رکھے گا. ارتکاب تو بندہ خود کرے گا. اللہ نے یہ ماحول بنایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ پوری فضا بنا دی. یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے اور 11 بھائیوں سے خطا ہو گئی، کنویں میں ڈال دیا، اور وہ پوری تفصیل ہے. خطا ہو گئی، لیکن یوسف علیہ السلام کے صدقے 11 بھائیوں کی خطا معاف ہو گئی. صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ جس طرح وہ 12 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے طفیل 11 بھائیوں کی خطائیں معاف ہو گئیں. سال کے 12 مہینوں کا یوسف ہے رمضان. اللہ اللہ، کیا اور کہنے. 11 مہینوں کی خطائیں اس ماہ مقدس کے طفیل سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. سبحان آپ یہ اللہ، دیکھیں کیا کہ کہنے. انسان 11 مہینے کیا کرتا ہے، اپنے جسم، اس کی غذا، اس کا خیال رکھتا ہے. اگر جسمانی عارضہ ہو تو انسان فکر مند ہوتا ہے، فوراً طبیب کے پاس جائے. جی. جسمانی عارضے کو ہم محسوس کرتے ہیں، اس کا سد باب کرنے کے لیے نکلتے ہیں. قلب کے عارضے، روح کے عارضے، رب ذوالجلال سے دوری ہو رہی ہے، گناہوں کی دلدل میں بندہ اترتا جا رہا ہے، اس کا احساس اس کو نہیں ہوتا. جی. اللہ نے اس لیے بھی رمضان المبارک عطا کیا کہ تم نے 11 مہینے اپنی توجہ اپنے جسم کی طرف رکھی ہے، اس کی غذا کی طرف رکھی ہے. اب 1 مہینہ جسم سے توجہ ہٹاؤ. جی. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. جسم کی زکوٰۃ ہے. اب جسم سے توجہ ہٹاؤ اور اپنی توجہات کا ارتکاز اپنے قلب پر کر دو، اپنی روح پر کر دو. قرب الہی کے لیے اب آگے بڑھو. اور جو تمہارا نفس جو تمہیں سرکشی پر ابھارتا ہے، اس پر بھوک کا، پیاس کا بوجھ لاد دو. جب بھوک اور پیاس کا تم اس پر بوجھ لادو گے، اللہ کی رحمتیں بھی اتر رہی ہوں گی، نفسانی خواہشات بھی دب رہی ہوں گی. یہ تمام ماحول ہمارے لیے معاون ہوگا کہ ہم تقوی حاصل کر سکیں اور اگلے 11 مہینے ہم اس پر عمل کریں. اور پھر جہاں عمل میں پھر کمی ہو جائے تو 11 مہینوں کے بعد پھر رمضان المبارک آئے گا، پھر ساری ایکسرسائز ریفریش ہو جائے گی. جی. ساری ریکوری ہو جائے گی. بالکل بالکل. کیا کہنے. بہت خوبصورت انداز سے حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم و فیوزہم العالیہ ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہم ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کیے ہیں اس وقت. اور ناظرین گرامی قدر، میں عرض کرتا چلوں کہ آپ اس وقت احساس ٹیلیتھون ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ہم دنیا بھر میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین سے ایک مرتبہ پھر دست بستہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی رمضان المبارک کی خوشیوں میں، اپنی عنقریب آنے والی عید کی خوشیوں میں یاد رکھیے، اور ان کی مدد و معاونت کے لیے آگے آ کر بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیجیے. اللہ رب العزت مومنین کی صفات کو بیان فرماتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ جب اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی خصوصیت کو بیان فرمایا تو اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو خود پر فوقیت دیتے ہیں، اور اگرچہ وہ خود بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں. یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور ناظرین گرامی قدر، وہ لوگ کہ جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جذبہ ایثار رکھتے ہیں، جذبہ مدد رکھتے ہیں، تو یقین جانیے ایسے لوگ خود بھی کبھی تنگ دست نہیں ہوتے ہیں، کبھی فاقہ کشی کا عالم ان پر نہیں آتا ہے، بلکہ جو بانٹتے ہیں ہم نے انہیں ہمیشہ سرسبز و شاداب دیکھا ہے. ہم نے ہمیشہ ان کو اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا ہوگا. ذرا توجہ کیجئے
ایسے لوگوں کی جانب کہ جو لوگوں میں بانٹنے کا ذریعہ بنتے ہیں، لوگوں میں رزق کی تقسیم کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی اپنے ایسے بندوں کو خوب نوازتا ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، احساس ٹرسٹ اس وقت آپ سے یہی درخواست کر رہا ہے کہ ہمارا ساتھ دیجئے، اور ہم جو اس وقت ایک بہت بڑا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں وہ بالخصوص 300 افراد کی افطاری کے حوالے سے ہے کہ جو یکم رمضان المبارک سے لے کر انتہائے رمضان المبارک تک کروائی جائے گی پاکستان کے طول و عرض میں۔ وہ مقامات کے جو عوامی اعتبار سے جمع غفیر کے مقامات ہوتے ہیں، پبلک جہاں پر پبلک پلیسز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، پبلک اسٹاپس ہیں، اور ان جگہوں پر بالخصوص یہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور گاؤں دیہات میں جا کر اضلاع اور گوٹھوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر کہ کس طرح سے ہمارا لنگر خانہ اپنا کام کرتا ہے، لوگوں کو وہیں پر کھانا پکا کر بھی سرو کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم راشن پیکیجز بھی وہاں پر لے کر جاتے ہیں، راشن بیگز، اور انہیں وہ منتقل کرتے ہیں کہ جس میں خشک راشن موجود ہوتا ہے، اور انہیں عید کی خوشیوں میں بھی یاد رکھتے ہیں، آپ کے دیے ہوئے ڈونیشنز کے ذریعے ہی بچوں میں عیدی تقسیم کرتے ہیں اور انہیں پہننے کے لیے اچھے کپڑے دیتے ہیں۔ تو یہ سب احساس کی خدمات کے میں سمجھتا ہوں کہ روشن پہلو ہیں، اور ہمیں اس وقت آپ کی مدد و معاونت درکار ہے، اور ہمارے جو اماؤنٹس ہیں وہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر آویزاں ہیں۔ اور احساس ویلفیئر ٹرسٹ اپنی خدمات کے حوالے سے الحمدللہ ایک بہت ہی معتبر مقام رکھتا ہے، اور ایک ایسا بھروسے مند ادارہ ہے کہ جس کی جڑیں الحمدللہ بہت مضبوط ہیں، گزشتہ 1 دہائی سے زائد عرصے سے اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے۔ حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا یہ ایک ایسا پودا تھا کہ جس کی آبیاری الحمدللہ ہوتی رہی گزشتہ کئی سالوں سے، اور اس وقت یہ ایک ایسا تناور درخت بن چکا ہے کہ جس کی چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے صحیح بندگان خدا سکون کا سانس لیا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں۔ اور جب وہ دعا کے لیے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ایک دعا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حق میں قبول و مقبول ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین کتنا آپ پر مہربان ہوگا، اس کے محبوب کریم کتنا آپ پر اپنی چشم التفات فرمائیں گے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بس ہم آپ سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ اپنا کردار ضرور ادا کیجئے، احساس ضرور کیجئے، اور احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے۔ ناظرین گرامی قدر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں چند لوگ حاضر ہوئے اور اس حال میں آئے کہ ان کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اور ان کے چہروں سے ان کی پسماندگی کا اندازہ ہو رہا تھا، ان کی ظاہری غربت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، اور حضور منبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے اور لوگوں کو ندا دی، لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہے کوئی جو اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے۔ حضور کا یہ ارشاد ہونا تھا کہ کچھ دیر میں وہاں پر لوگ آتے چلے گئے، اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر مختلف چیزوں کا انبار لگ گیا، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ جس شخص نے کسی نیک کام کی تلقین کی اور پھر لوگ اس میں شامل ہوتے چلے گئے، تو تا قیامت اس نیکی کے کام کا آغاز کرنے والے کو بھی ویسا ہی اجر ملتا رہے گا کہ جیسا وہ لوگ کہ جو اس کار خیر میں شامل ہوتے چلے گئے اور نیکی کے اس کارواں میں شامل ہو کر اپنا توشہ پیش کرتے رہے، وہ ثواب انہیں بھی ملتا رہے گا، اور جس نے صدقہ جاریہ کے اس کام کا آغاز کیا اسے بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ احساس ٹرسٹ الحمدللہ وہی ادارہ ہے کہ جو صدقہ جاریہ کے طریق سے اور صدقہ جاریہ کو جانتے ہوئے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ آگے منتقل ہو رہا ہے، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں بالخصوص کہ جو دائمی طور پر رہنے والے کام ہیں۔ مساجد کی تعمیر کے لیے احساس ٹرسٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے لیے احساس ٹرسٹ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار احساس ٹرسٹ دن کے مختلف اوقات میں شہر کراچی کے حوالے سے اگر بات کروں تو بالخصوص مختلف ہاسپٹلز میں ہمارے لنگر خانے کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر مریضوں کو اور ان کے
تیمارداری کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں انہیں باعزت طریقے کے ساتھ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کھانا پیش کیا جاتا ہے، اور اس سب کا جو ریٹرن ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ عطا فرمانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آج احساس ٹیلی تھون کے اس پلیٹ فارم میں ہمارے ساتھ شریک سفر رہے حضرت علامہ مولانا فیصل احمد بیگ عزیزی بندگی دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، تشریف فرما ہوئے اور احساس کے سیٹ کو زینت بخشی، خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما رہے عالم اسلام کے معروف ثناخواں، سینئر ثناخواں، اور ایسے کلاموں کا انتخاب کہ جو بزرگوں کے کلام ہیں، مستند کلام، اچھی پڑھت کے ساتھ اور بہت ہی خوشنما تاثر پیش کرتے ہیں، یہ دونوں ثناخواں جناب محمد انور ابراہیم صاحب، اشفاق ابراہیم صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آخر میں آپ کی آواز میں ہم ایک کلام بھی شامل کریں گے۔ اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خیال کیجئے، احساس کیجئے، احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیجئے۔ آنے والا ماہ رمضان المبارک آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک پرکیف گھڑیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر اور نظر میں کیسے سمائیں کہ پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں کہ پھول جنت کے، کہ بس چکے مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ
यार आँखों में लो देख लो ये है तस्वीर यार आँखों में और पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी हमेशा इसका रहेगा तुम्हार आँखों में हमेशा इसका रहेगा। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।